کلپ نمبر 1616۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حدید کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کے بارے میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین دنیا کے ایام کے حساب سے 6 دن میں پیدا کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلک جھپکنے میں زمین و آسمان پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہوا کہ 6 دن کو اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے، اور ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ دانہ ہو یا پانی کا قطرہ، خزانہ ہو یا مردہ، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، خواہ وہ نباتات ہو یا دھات یا اور کوئی چیز، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے رحمت و عذاب، فرشتے اور بارش، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے جیسے اعمال اور دعائیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ عام طور پر اپنے علم و قدرت کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے فضل و رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اس آیت میں غفلت کی نیند سونے والوں اور گناہوں میں مصروف لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس سے حیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال معلوم ہیں اور وہ ان کا ہر کام دیکھ رہا ہے، اور یہ جہاں بھی چلے جائیں اور جو حیلہ اور تدبیر اپنا لیں، مگر کسی جگہ اور کسی صورت اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، اور وہ ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دنوں کی بات جاننے والا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موسم میں رات کی مقدار کم کر کے اور دن کی مقدار بڑھا کر رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتا ہے، اور کسی موسم میں دن کی مقدار کم کر کے اور رات کی مقدار بڑھا کر دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کے عقیدے اور قلبی اسرار سب کو جانتا ہے۔ نوٹ: رات اور دن میں کمی زیادتی کا بیان اس سے پہلے سورہ آل عمران، سورہ حج، سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں گزر چکا ہے۔ یہاں ایک بار پھر ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کریں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔